نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمہ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے روزی کی وسعت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے روزی کی تنگی دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ فائدہ، یعنی تنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے۔ تمہارے خرچ کو روکنے سے فراخی نہیں ہوتی اور زیادہ خرچ کرنے سے تنگی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے اس کا بدلہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی اکثر اس کا بدل ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا، میرے بندو، میں نے تم کو اپنے فضل سے عطا کیا اور تم سے قرض مانگا، پس جو شخص مجھے اپنی خوشی اور رضا رغبت سے دے گا میں اس کا بدل دنیا میں جلدی دوں گا اور آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھوں گا، اور جو خوشی سے نہ دے گا بلکہ اس سے میں اپنی دی ہوئی چیز جبراً واپس لے لوں گا، اور وہ اس پر صبر کرے گا اور ثواب کی امید رکھے گا، اس کے لیے میں اپنی رحمت واجب کر دوں گا اور اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھوں گا اور اس کے لیے اپنے دیدار کو مباح کر دوں گا۔ کس قدر حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ اپنے خوشی سے نہ دینے کی صورت میں بھی اگر بندہ جبراً سے لیے جانے میں بھی صبر کر لے تو اس کے لیے بھی اجر فرما دیا، حالانکہ جب وہ حق تعالی شانہ کی عطا کی ہوئی چیز خوشی سے واپس نہیں کرتا، جبراً اس سے لے لی جاتی ہے، تو پھر اجر کا کیا مطلب؟ لیکن حق تعالی شانہ کے احسانات کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کے بارے میں فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر کنجوسی کے، وہ سب اللہ کے راستے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی جو کچھ شرعی نفقہ میں خرچ کرے اللہ جل شانہ کے ذمہ اس کا بدل ہے، بخبر اس کے کہ جو تعمیر میں خرچ کیا ہو یا معیشت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہر احسان صدقہ ہے، اور جو کچھ آدمی اپنے نفس پر اور اپنے عیال پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنی آبرو کی حفاظت میں خرچ کرے وہ صدقہ ہے، اور مسلمان جو کچھ شریعت کے موافق خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے بدل کے ذمہ دار ہیں، مگر وہ خرچ جو گناہ میں ہو یا تعمیر میں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل قصہ نقل کیا جو احادیث کے ذیل میں نمبر 12 صفحہ 102 پر مفصل آ رہا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منشور میں اس کو حکیم ترمذی کی روایت سے مفصل نقل کیا ہے، لیکن خود انہوں نے لائل الموسوعہ میں اس کو بہت مختصر طور پر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے موضوعات میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ روزانہ صبح کو دو فرشتے حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا عرض کرتا ہے، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر۔ احادیث کے ذیل میں یہ حدیث نمبر 2 صحیفہ نمبر 78 پر آ رہی ہے، اور تجربہ میں بھی اکثر یہی آیا ہے کہ جو حضرات سخاوت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے دربار سے فتوحات کا دروازہ ان کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور جو لوگ کنجوسی سے جوڑ کر رکھتے ہیں اکثر کوئی سماوی آفت، بیماری، مقدمہ، چوری وغیرہ ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس سے برسوں کا اندوختہ
دنوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے دوسرے نیک اعمال کی برکت سے، اس کی نیک نیتی سے اس پر کوئی ایسا خرچ نہیں پڑتا تو نالائق اولاد باپ کے اندوختہ کو جو اس کی عمر بھر کی کمائی تھی مہینوں میں برباد کر دیتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب خرچ کیا کر اور گن گن کر مت رکھ کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی گن کر عطا کرے گا، اور جمع کر کے مت رکھ کہ اللہ جل شانہ تجھ سے بھی جمع کر کے رکھنے لگے گا، عطا کر جتنا تجھ سے ہو سکے۔ مشکات۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے پاس ایک ڈیری کھجوروں کی رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آئندہ کی ضرورت کے لیے رکھ لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کا دھواں جہنم کی آگ میں دیکھو؟ بلال، خوب خرچ کرو اور عرش کے مالک سے کمی کا خوف نہ کرو۔ یہاں ضرورت کے درجہ میں بھی آئندہ کے لیے ذخیرہ رکھنے پر عتاب ہے، اور جہنم کا دھواں دیکھنے کی وعید ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان یہی چیز تھی، اس لیے کہ ان کے اعلیٰ مرتبہ لوگوں میں ہیں جن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرما سکتے تھے کہ ان کو کل کی فکر ہو، اور ان کو اپنے مالک پر اس کا پورا شوق نہ ہو۔ جس نے آج دیا وہ کل کو بھی دے گا۔ ہر شخص کی ایک شان اور اس کا ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے لیے جو چیزیں نیکیاں ہیں، مقرب لوگوں کی شان میں وہ بھی کوتاہیاں شمار ہو جاتی ہیں۔ بہت سے واقعات اس کی نظیر ہیں۔ بہرحال مال رکھنے کے واسطے ہرگز نہیں، جمع کرنے کی چیز بالکل نہیں ہے، یہ صرف خرچ کرنے کے واسطے پیدا ہوا ہے۔ اپنی ذات پر کم سے کم اور دوسروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اس کا فائدہ ہے، لیکن یہ بات نہایت ہی اہم اور ضروری ہے کہ حق تعالی شانوں کے یہاں سارا مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیت، مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا مدار نیت ہی پر ہے۔ جب نیک نیتی ہو، محض اللہ کے واسطے خرچ کرنا ہو، چاہے اپنے نفس پر ہو، چاہے اہل و عیال پر، چاہے اقربا پر، چاہے اغیار پر، وہ برکات اور ثمرات لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جہاں بدنیتی ہو، شہرت اور عزت مقصود ہو، نیک نامی اور دوسری اہل اعراض مل گئی ہوں، وہاں نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے، وہاں برکت کا سوال ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔